دوسری جنگ عظیم یہ صرف تاریخ کا ایک باب نہیں، یہ ایک ایسا زلزلہ تھا جس نے دنیا کا نقشہ، معاشرت اور ہماری سوچ تک بدل دی۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ اس پورے تنازع کا احاطہ کرتا ہے، لیکن آج ہمارا مقصد صرف تاریخیں دہرانا نہیں ہے۔ ہم ان وجوہات، ان فیصلوں اور ان انسانی کہانیوں کی گہرائی میں اتریں گے جنہوں نے 20ویں صدی کی سب سے بڑی تباہی کو جنم دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب شروع کہاں سے ہوا اور کیا اس کا کوئی ایک آغاز تھا بھی؟ یہی تو سب سے دلچسپ سوال ہے۔ زیادہ تر لوگ فوراً کہیں گے 1 ستمبر 1939 جب جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا، لیکن ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کہانی اتنی سادہ نہیں ہے۔ اچھا، جی، کچھ کے لیے جنگ کا آغاز 1937 میں ہوا جب جاپان نے چین پر حملہ کیا، اور کچھ کے لیے تو 1931 میں جب جاپان نے منچوریا پر قبضہ کیا۔ اس سے ہمیں فوراً یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ دنیا کے مختلف حصوں میں لگی آگ تھی جو آہستہ آہستہ بھڑک کر ایک عالمی طوفان بن گئی۔ یعنی یہ ایک دم سے نہیں ہوا بلکہ ایک بیماری کی طرح پھیلا۔ بالکل۔ تو آئیے اس بیماری کی جڑوں کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے ذرائع واضح طور پر پہلی جنگ عظیم کے بعد کے حالات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، خاص طور پر معاہدہ ورسائے۔ جی ہاں، لوگ اس کا ذکر تو کرتے ہیں، لیکن اس نے جرمنی پر کیا اثر ڈالا؟ اس نے جرمنی کو صرف مالی طور پر نہیں بلکہ نفسیاتی طور پر توڑا۔ تصور کریں کہ آپ سے آپ کی فوج چھین لی جائے، آپ کے صنعتی علاقے لے لی جائیں اور آپ پر اتنا قرض ڈال دیا جائے جسے ادا کرنا ناممکن ہو۔ اور اوپر سے جنگ کا سارا الزام بھی قبول کرنا پڑے۔ بالکل۔ اس ذلت اور غصے نے ہٹلر جیسے لوگوں کے لیے ایک بہت زرخیز زمین تیار کی، جنہوں نے قوم کو اس کا کھویا ہوا فخر واپس دلانے کا وعدہ کیا۔ اور صرف جرمنی ہی نہیں تھا جو ناخوش تھا۔ صحیح کہا، اٹلی جو کہ فاتحین میں سے تھا وہ بھی خود کو ٹھگا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اچھا، جی، اطالوی قوم پرستوں کا خیال تھا کہ انہیں جنگ کے بعد وہ علاقے نہیں ملے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس ناراضگی نے مسولینی اور اس کی فیشسٹ تحریک کو مقبول بنایا۔ تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یورپ میں ایک طوفان پنپ رہا تھا۔ جرمنی بدلا چاہتا تھا اور اٹلی اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا تھا۔ جی، اور پھر 1933 میں ہٹلر اقتدار میں آیا اور اس نے معاہدہ ورسائے کو سرے عام توڑنا شروع کر دیا، دوبارہ اسلحہ سازی شروع کر دی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ باقی دنیا، خاص طور پر برٹن اور فرانس نے اسے روکا کیوں نہیں؟ اصل میں اسے اپیزمنٹ پالیسی یعنی خوش آمد کی پالیسی کہا جاتا ہے، لیکن ہمیں اس وقت کے حالات کو سمجھنا ہوگا۔ پہلی جنگ عظیم کی ہولناک یادیں ابھی تازہ تھیں۔ کوئی بھی ایک اور جنگ نہیں چاہتا تھا۔ بالکل۔ تو برطانیہ اور فرانس کے رہنماؤں نے سوچا کہ اگر ہٹلر کی کچھ چھوٹی موٹی باتیں مان لی جائیں، جیسے 1936 میں رائن لینڈ میں فوج بھیجنا، تو شاید وہ مطمئن ہو جائے گا اور جنگ ٹل جائے گی۔ لیکن ایک منٹ، کیا وہ واقعی اتنے بھولے تھے؟ کیا انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ہٹلر کیا کر رہا ہے، یا وہ جان بوجھ کر آنکھیں بند کر رہے تھے؟ یہ ایک پیچیدہ سوال ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ وہ واقعی جنگ سے بچنا چاہتے تھے، جبکہ دوسروں کا کہنا ہے کہ وہ فوجی طور پر تیار نہیں تھے اور وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن اس پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہٹلر کا حوصلہ بڑھتا گیا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت 1938 کا میونخ معاہدہ تھا، جہاں انہوں نے چیکوسلوواکیہ کا ایک حصہ سوڈیٹن لینڈ جرمنی کو پلیٹ میں رکھ کر دے دیا۔ جی ہاں، اس امید پر کہ یہ ہٹلر کی آخری خواہش ہوگی۔ لیکن یہ صرف یورپ کی کہانی نہیں تھی۔ دنیا کے دوسرے کونے میں جاپان بھی تیزی سے توسیع پسند بن رہا تھا۔ جی ہاں، جاپان کی فوجی قیادت کا ماننا تھا کہ ایشیا پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے انہیں وسائل کی ضرورت ہے، اور یہ وسائل پڑوسی ممالک پر قبضہ کر کے ہی مل سکتے ہیں۔ اور اسی سوچ کے تحت 1931 میں منچوریا اور پھر 1937 میں چین پر حملہ۔ صحیح۔ اس طرح دنیا میں دو بڑے تنازعات کے مراکز بن رہے تھے، ایک یورپ میں اور دوسرا مشرقی ایشیا میں۔ اور پھر ان مراکز نے آپس میں ہاتھ ملا لیا، ایکسس پاورز کا قیام عمل میں آیا۔ روم برلن ایکسس اور پھر جاپان کے ساتھ اینٹی کومنٹن معاہدہ، اس نے دنیا کو واضح طور پر دو کیمپوں میں تقسیم کر دیا۔ جی، لیکن پولینڈ پر حملے سے پہلے آخری اور سب سے چونکا دینے والا قدم مولوٹوف ربنٹراپ معاہدہ تھا۔ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے، دو نظریاتی دشمن
نازی جرمنی اور کمیونسٹ سوویت یونین خفیہ طور پر دوسرے ممالک کو آپس میں بانٹ رہے تھے، یہ سراسر موقع پرستی تھی، اور اس معاہدے کا ایک خفیہ حصہ بھی تھا جس میں انہوں نے پولینڈ کو آپس میں تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس سے ہٹلر کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اسے پولینڈ پر حملہ کرتے وقت مشرق سے سوویت حملے کا ڈر نہیں رہا۔ یعنی اسے 2 محاذوں پر جنگ لڑنے سے وقتی طور پر نجات مل گئی۔ یہ وہ غلطی تھی جو جرمنی نے پہلی جنگ عظیم میں کی تھی۔ بالکل، اور اسی معاہدے نے پولینڈ کی قسمت پر مہر لگا دی۔ 1 ستمبر 1939 کو جرمنی نے حملہ کر دیا۔ 2 دن بعد برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور دوسری جنگ عظیم باضابطہ طور پر شروع ہو گئی۔ جی، لیکن اعلان کے بعد کئی مہینوں تک مغربی محاذ پر عجیب سی خاموشی چھائی رہی۔ اسے فونی وار یا نقلی جنگ کہا جاتا ہے۔ ایسا کیوں تھا؟ دیکھیں، برطانیہ اور فرانس فوجی طور پر تیار نہیں تھے اور وہ دفاعی پوزیشن میں تھے۔ انہوں نے پولینڈ کی مدد کے لیے کوئی بڑا حملہ نہیں کیا۔ اور اس دوران پولینڈ کا کیا ہوا؟ اسے مغرب سے جرمنی اور صرف 16 دن بعد مشرق سے سوویت یونین نے رون ڈالا۔ ملک کو نقشے سے مٹا دیا گیا اور دونوں حملاوروں نے آپس میں بانٹ لیا۔ یہ خاموشی 1940 کے موسم بہار میں ٹوٹی، اور جب ٹوٹی تو ایک دھماکے کے ساتھ۔ جی، جرمنی نے مغربی یورپ پر حملہ کر دیا، اور یہاں ہمیں بلٹس کریگ یعنی بجلی کسی تیزی سے حملے کی حکمت عملی دیکھنے کو ملی۔ یہ کیا تھی؟ یہ ایک انقلابی جنگی حکمت عملی تھی۔ اس کی مثال ایک باکسر کی طرح ہے جو ایک ہی وقت میں دائیں اور بائیں گھوسے مارے، جبکہ آپ کا دھیان بھٹکنے کے لیے آپ کے پاؤں پر بھی لات مارے۔ یعنی ٹینک، ہوائی جہاز اور پیدل فوج سب ایک ساتھ؟ بالکل، ایک مربوط اور تیز رفتار حملے میں دشمن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیتے تھے۔ اور اس نے فرانس کی مشہور میگناٹ لائن کو مکمل طور پر بیکار بنا دیا۔ جی، میگناٹ لائن ایک ناقابل تسخیر دیوار سمجھی جاتی تھی، لیکن جرمنوں نے اس پر براہ راست حملہ کرنے کے بجائے اس کے گرد سے غیر جانبدار ممالک بیلجیم اور نیدرلینڈز کے ذریعے حملہ کیا۔ اور فرانسیسی دفاع کو تہز نہز کر دیا۔ رفتار اتنی تیز تھی کہ فرانس، جو اس وقت کی ایک بڑی فوجی طاقت تھا، صرف 6 ہفتوں میں گر گیا۔ اس کے نتیجے میں ہوا وہ ڈنکرک کا مشہور انخلا۔ جی، وہ ایک فوجی تباہی تھی جسے ایک نفسیاتی فتح میں بدل دیا گیا، ہے نا؟ بالکل، جب اتحادی فوجیں ساحل پر پھنس گئیں تو برطانیہ حکومت نے ہر قسم کی کشتیوں سے اپیز کی، یہاں تک کہ ماہی گیروں کی چھوٹی کشتیوں سے بھی۔ اور تقریباً 3.5 لاکھ فوجیوں کو بچا لیا گیا۔ جی، لیکن تمام بھاری سامان پیچھے چھوڑنا پڑا۔ اس نے تنہا کھڑے برطانیہ کی وہ داستان تخلیق کی جس نے قوم کو متحد کیا، حالانکہ زمینی حقیقت یہ تھی کہ اتحادیوں کو بر اعظم سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ اور اب برطانیہ مغربی یورپ میں ہٹلر کے خلاف اکیلا کھڑا تھا۔ جی، اور اس کے بعد شروع ہوئی برطانیہ کی جنگ، بیٹل آف برٹن، جو کہ ایک بہت بڑی فضائی مہم تھی۔ یہ تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ بالکل، جرمنی کی فضائیہ لفت ویفے کا مقصد برطانوی رائل ایئر فورس کو تباہ کرنا تھا تاکہ سمندر کے راستے برطانیہ پر حملہ کیا جا سکے۔ مہینوں تک آسمانوں پر شدید لڑائی جاری رہی۔ جی، لیکن RAF نے ہمت نہیں ہاری۔ جرمنی کی ناکامی کا مطلب یہ تھا کہ ہٹلر کو برطانیہ پر حملے کا منصوبہ غیر معینہ مدت تک ملتوی کرنا پڑا۔ یہ ہٹلر کی پہلی بڑی شکست تھی۔ تو فرانس پر قبضے اور برطانیہ کو الگ تھلگ کرنے کے بعد ہٹلر یورپ کا مالک لگ رہا تھا۔ منطقی اگلا قدم برطانیہ پر حملہ ہوتا، لیکن وہ ناکام رہا۔ صحیح۔ تو اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا، اور شاید اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس نے مشرق کی طرف دیکھا، اپنے ہی اتحادی سوویت یونین کی طرف۔ جون 1941 آپریشن باربروسا۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فوجی حملہ تھا۔ 30 لاکھ سے زیادہ جرمن فوجی سوویت یونین میں داخل ہوئے۔ ہٹلر کا خیال تھا کہ سوویت یونین تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گا۔ جی، اور شروع میں جرمن فوج کو زبردست کامیابیاں ملی بھی، لیکن سوویت یونین کا وسیع علاقہ، سخت موسم اور بے پناہ انسانی وسائل جرمنی کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوئے۔ اور اسی دوران جب یورپ کی تاریخ کی سب سے بڑی زمینی جنگ لڑی جا رہی تھی، دنیا کے دوسرے کونے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ جی، ایک ایسا واقعہ جس نے جنگ کو حقیقی معنوں میں عالمی بنا دیا۔ 7 دسمبر 1941 پرل ہاربر۔
जापान ने अमेरिकी बहरी अड्डे पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया। उनका मकसद अमेरिकी बहरुल काहल के बेड़े को मफरूज करना था। ताकि वो जुनूब मशरकी एशिया के वसाइल जैसे तेल और रबड़ पर बगैर किसी रुकावट के कब्जा कर सकें। बिल्कुल, लेकिन ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती थी। इस हमले ने एक सोए हुए देव को जगा दिया और अमेरिका पूरी ताकत के साथ जंग में शामिल हो गया। और जंग के इसी दौर में हमें इस तनाज़े का सबसे तारीक और हौलनाक पहलू भी नजर आता है, होलोकॉस्ट। ये बहुत अहम नुक्ता है। हॉलोकॉस्ट जंग की धुन में छुपा हुआ कोई हादसा नहीं था। ये एक मुनज़्ज़म सनती पैमाने पर की जाने वाली नस्लकुशी थी। ये नाजी नजरिए का एक मरकजी हिस्सा था। जी, उनका नजरिया नस्ल परस्ती पर मबनी था, जिसमें वो खुद को आर्याई आला नस्ल समझते थे और यहूदियों, स्लाव, रोमा लोगों और दीगर अक़लियतों को कमतर समझते थे। और इनका मकसद सिर्फ यहूदियों को जर्मनी से निकालना नहीं, बल्कि उन्हें पूरी दुनिया से खत्म करना था। और उसका पैमाना तसव्वुर से बाहर है। ये सिर्फ गोली मारकर कत्ल करने तक महदूद नहीं था, बल्कि उन्होंने बाकायदा डेथ कैंप्स बनाए, जैसे ऑशविट्ज़, जहां गैस चेम्बर्स और भट्टियों का इस्तेमाल करके लाखों लोगों को मुनज़्ज़म तरीके से कत्ल कर दिया गया। यानी जदीद ब्यूरोक्रेसी और टेक्नोलॉजी का बदतरीन इस्तेमाल। जी हाँ, रेलगाड़ियों के टाइम टेबल बनाए जाते थे, कीमियाई गैसें तैयार की जाती थीं, हर चीज़ को एक सनती अमल की तरह मुनज़्ज़म किया जाता था। जंग के इख्तिताम तक तकरीबन 60 लाख यहूदियों और लाखों दीगर अफराद को इस नस्लकुशी में कत्ल कर दिया गया। ये इंसानी तारीख का एक ऐसा बाब है जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और ये सब हो रहा था जब दुनिया भर में लड़ाइयाँ जारी थीं। 1942 तक ऐसा लगता था कि एक्सिस पावर्स जीत रही हैं। जी, लेकिन फिर पासा पलटना शुरू हुआ। बहरे रुकाहल में मिडवे की जंग एक बड़ा मोड़ था। ये फैसलाकुन क्यों थी? मिडवे इसलिए अहम थी क्योंकि अमेरिकियों ने जापानी बहरी कोर्ट्स को तोड़ दिया था। उन्हें जापानी हमले के मंसूबे का पहले से इल्म था। अच्छा। इस जंग में जापान ने अपने 4 बेहतरीन तैयारा बरदार बहरी जहाज और तजुर्बाकार पायलट खो दिए, जो वो दोबारा कभी नहीं बना सका। ये वो लम्हा था जब बहरुल-उकाहिल में जंग का पासा अमेरिका के हक में पलट गया। बिल्कुल। और मशरकी महाज पर स्टालिनग्राड की जंग एक और फैसलाकुन लम्हा था। शायद जंग की सबसे वहशियाना जंग। जी, महीनों तक शहर की हर गली और हर इमारत के लिए लड़ाई हुई। आखिरकार सोवियत फौज ने जर्मन छठी फौज को घेर लिया हिटलर ने उन्हें हथियार डालने से मना कर दिया। और पूरी फौज या तो मारी गई या कैदी बना ली गई। ये जर्मनी के लिए ना सिर्फ एक बहुत बड़ी फौजी शिकस्त थी, बल्कि एक जबरदस्त नफसियाती धचका भी था। इसके बाद जर्मनी मशरकी महाज पर कभी पहल नहीं कर सका। सही। इसी दौरान इत्तेहादियों ने एक और महाज खोला। शुमाली अफ्रीका में बरतानियों ने रोमेल की मशहूर अफ्रीका कोर को शिकस्त दी और फिर अमरीकी और बरतानवी अफवाज ने वहां उतरकर मई 1943 तक एक्सिस को अफ्रीका से निकाल बाहर किया। जी, और इससे इटली पर हमले का रास्ता खुल गया, जिसे चर्चिल ने यूरोप का नर्म पेट कहा था। इत्तेहादियों ने सिसिली और फिर इटली पर हमला किया। मुसोलिनी को मौजूल कर दिया गया और इटली ने हथियार डाल दिए, लेकिन जर्मनी ने फौरन मुल्क के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से इटली में एक तवील और खूनी लड़ाई शुरू हुई। लेकिन सबकी नज़रें मगरबी यूरोप पर थीं, जहां तवील इंतजार के बाद दूसरे महाज का आगाज होने वाला था। डी डे 6 जून 1944। ये तारीख का सबसे बड़ा बहरी हमला था। लाखों इत्तेहादी फौजी फ्रांस के नॉर्मंडी साहिलों पर उतरे। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। अगर ये नाकाम हो जाता तो शायद जंग कई साल और चलती। बिल्कुल, लेकिन बेपनाह कुर्बानियों के बाद इत्तेहादी कामयाब हुए और उन्होंने यूरोप में एक मजबूत फुटहोल्ड हासिल कर लिया। अगस्त तक पेरिस को आज़ाद करा लिया गया। अब जर्मनी शिकंजे में फंस चुका था। जी, मगरिब से अमेरिकी, बरतानवी और कैनेडियन फौजी पेशकदमी कर रहे थे और मशरिक से सोवियत यूनियन की सुर्ख फौज नाकाबिल शिकस्त कुव्वत की तरह आगे बढ़ रही थी। और अप्रैल 1945 में सोवियत फौज बर्लिन पहुंच गई। शहर के लिए एक खौफनाक लड़ाई के बाद हिटलर में अपनी बंकर में खुदकुशी कर ली और 8 मई 1945 को जर्मनी ने गैर मशरू तौर पर हथियार डाल दिए। यूरोप में जंग खत्म हो चुकी थी। जी, लेकिन बहरे काहिल में जंग अब भी जारी थी।
جاپانی فوجی آخری دم تک لڑ رہے تھے۔ اور امریکہ کو خدشہ تھا کہ جاپان پر براہ راست حملے میں لاکھوں امریکی اور جاپانی جانیں ضائع ہوں گی۔ اور یہیں پر تاریخ کا سب سے متنازع فیصلہ کیا گیا۔ جی، امریکہ نے مینہٹن پروجیکٹ کے تحت ایٹم بم تیار کر لیا تھا۔ اگست 1945 میں انہوں نے پہلے ہیروشیما اور پھر ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے۔ اور اسی وقت سوویت یونین نے بھی جاپان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ جی، اور منچوریا پر حملہ کر دیا۔ اس فوری اور مکمل تباہی کا سامنا کرتے ہوئے جاپان کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ 15 اگست کو شہنشاہ ہیروہیتو نے ریڈیو پر ہتھیار ڈالنے کا اعلان کیا اور 2 سپٹمبر 1945 کو باقاعدہ دستاویزات پر دستخط ہوئے، جس سے انسانی تاریخ کا سب سے مہلک تنازع ختم ہوا۔ نتائج ہوش ربا تھے۔ 60 سے 75 ملین اموات، جن میں اکثریت عام شہریوں کی تھی۔ شہر کھنڈرات میں بدل چکے تھے، معیشتیں تباہ ہو چکی تھیں اور دنیا کا سیاسی نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ اس جنگ کے ملبے سے ایک نئی دنیا نے جنم لیا۔ جی، مستقبل کے تنازعات کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا۔ یورپ کو مغربی اور سوویت اثر و رسوخ کے دائروں میں تقسیم کر دیا گیا، جس نے سرد جنگ کی بنیاد رکھی۔ اور امریکہ اور سوویت یونین 2 حریف سپر پاورز کے طور پر ابھرے۔ اور اس کے اثرات یورپ سے باہر بھی محسوس کیے گئے ہیں نا؟ بالکل، جنگ نے یورپی نوآبادیاتی طاقتوں کو کمزور کر دیا، جس سے افریقہ اور ایشیا میں آزادی کے تحریکوں کو تقویت ملی اور نوآبادیاتی نظام کا خاتمہ تیز ہو گیا۔ آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، اس کی تشکیل بنیادی طور پر ان 6 سالوں کے واقعات سے ہوئی ہے۔ جی ہاں۔ تو اس پوری کہانی کو سمیٹتے ہوئے ہم نے پہلی جنگ عظیم کے حل نہ ہونے والے تناؤ سے لے کر ایٹمی دور کے آغاز تک کا سفر طے کیا ہے۔ اس مواد سے سب سے بڑی بات کیا سامنے آتی ہے؟ میرے خیال میں سب سے اہم بات باہمی ربط ہے۔ یہ جنگ الگ تھلگ واقعات کا مجموعہ نہیں تھی۔ برلن میں لیا گیا ایک فیصلہ بحر الکاہل میں لہریں پیدا کرتا تھا۔ روس کے میدانوں میں لڑی جانے والی ایک جنگ لندن اور واشنگٹن میں اسٹریٹجک حساب کتاب بدل دیتی تھی۔ یہ واقعی ایک عالمی جنگ تھی جہاں ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی۔ بالکل۔ اور اس کی انسانی قیمت کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ فوجی ہلاکتوں کے علاوہ وہ کروڑوں لوگ جو نسل کشی، قتل عام، بھوک اور بیماری سے مر گئے۔ یہ اعداد و شمار اتنے بڑے ہیں کہ انہیں سمجھنا تقریباً ناممکن ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوچ کی طرف لے جاتا ہے۔ جی۔ اس مواد میں ذکر ہے کہ اقوام متحدہ کا قیام بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینے اور مستقبل کے تنازعات کو روکنے کے لیے کیا گیا تھا۔ جی ہاں۔ آج کی دنیا میں جہاں نئے تنازعات ابھر رہے ہیں اور پرانے اتحاد ٹوٹ رہے ہیں، یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے کہ ہم نے اس عالمی تباہی سے واقعی کیا سبق سیکھا ہے اور مستقبل میں ایسی تباہی کو روکنے کے اس مشن کو حقیقت میں برقرار رکھنے کے لیے آج کیا کرنے کی ضرورت ہے۔